لاہور جلسے کے دوران عمران خان کے لیے سیکیورٹی تھریٹ، وزیر اعظم شہباز شریف کا سابق وزیر اعظم عمران خان کی فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کا حکم، رانا ثناءاللہ کو ذاتی طور پر نگرانی کا ٹاسک دے دیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے گزشتہ روز چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو ایک مراسلہ بھیجا جس میں انہیں آگاہ کیا گیا کہ لاہور جلسے کے دوران ان کے لیے سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ وفاقی حکومت نے دادو میں آتش زدگی کے متاثرین کے لیے 1 کروڑ روپے جاری کر دیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو آگ لگنے کے واقعے کی ابتدائی رپورٹ پیش کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ابتدائی رپورٹ کے بعد آگ کی وجہ معلوم کرنے کی مکمل تحقیقات کا بھی حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے دادو آتش زدگی واقعے پر حکومتی رسپانس کی سست روی کا اعتراف کر لیا، کہا سانحہ پر 7 دن میں رپورٹ طلب کر لی۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل برطانیہ پہنچ گئے۔ مفتاح اسماعیل لندن میں قیام کے دوران سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کریں گے۔ لندن میں پیپلز پارٹی کا وفد بھی آج قائد مسلم لیگ نون نواز شریف سے ملاقات کرے گا۔ وفد کی قیادت چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کریں گے۔ طارق فاطمی سے معاون خصوصی برائے خارجہ امور کا عہدہ واپس لے لیا گیا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق گزشتہ روز ہی طارق فاطمی کے معاون خصوصی برائے خارجہ امور کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا۔ جے یو آئی کے رہنما اور ممبر قومی اسمبلی زاہد اکرم دورانی نے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کا حلف اٹھا لیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے ڈپٹی اسپیکر زاہد اکرم دورانی سے عہدے کا حلف لیا۔ نون لیگی نائب صدر مریم نواز کا پاسپورٹ واپسی کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع، عدالت نے درخواست کی سماعت سے معذرت کر لی۔ لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کی عمرے پر جانے کی اجازت اور پاسپورٹ واپسی کے لیے درخواست پر سماعت کرتے ہوئے کہا کہ بہتر ہے مریم نواز کی درخواست پر سماعت بھی وہی بینچ کرے جس نے پاسپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا تھا۔ جسٹس شہباز رضوی اور جسٹس انوار الحق پنو کے بینچ نے درخواست چیف جسٹس کو بھجوا دی۔ غیر ملکی فنڈنگ کیس کا فیصلہ روکا جائے، پی ٹی آئی کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس بابر ستار پر مشتمل 2 رکنی بینچ کی جانب سے کیس کی سماعت جسٹس محسن اختر کیانی نے 30 روز میں فیصلہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے فارن فنڈنگ کیس میں پیش رفت نہ ہونے کی خبروں کی تردید کر دی۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ کمیٹی نے دونوں پارٹیوں سے ریکارڈ طلب کرتے ہوئے سماعت 9 مئی تک ملتوی کی، جبکہ چیئرمین کمیٹی سے 28 اپریل کو کیس میں پیش رفت پر رپورٹ طلب کی گئی۔ آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سماعت شروع۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ سماعت کر رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کے وکیل رضا ربانی کے دلائل کا آغاز۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت میں ریمارکس دیے کہ کیا یہ جمہوری نظام ہے، پورے پاکستان کو نچایا ہوا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس امیر بھٹی نے عثمان بزدار کے بطور وزیر اعلیٰ استعفی منظوری کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے درخواست 10 لاکھ جرمانے کے ساتھ خارج کی۔ بعد ازاں عدالت نے درخواست واپس لینے کی بنیاد پر اسے خارج کر دیا۔ حمزہ شہباز کی حلف برداری کے لیے درخواست پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ کا ایڈوکیٹ جنرل کو گورنر پنجاب سے ہدایات لے کر کل پیش ہونے کا حکم۔ احسن بھون کی آج ہی کیس سننے کی استدعا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالتی سسٹم کو چلنے دیں، کل آ جائیں۔ تحریک انصاف کا ٹویٹر پر امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ٹاپ ٹرینڈ۔ سوشل میڈیا پر گزشتہ 10 روز کے دوران 8 کروڑ سے زائد سوشل میڈیا صارفین نے ہیش ٹیگ کے ساتھ ٹویٹ کیے۔ دوسری جانب تحریک انصاف کا آج لاہور میں پاور شو، مینار پاکستان گراؤنڈ میں پنڈال تیار۔ عمران خان جلسے سے خطاب کریں گے۔ انٹر بینک میں ڈالر نے 187 روپے کی حد عبور کر لی۔ اسٹاک مارکیٹ میں منفی رجحان۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 1 روپے 28 پیسے کا اضافہ۔ اسٹاک مارکیٹ میں 209 پوائنٹس کمی کے ساتھ منفی رجحان دیکھا گیا۔ سب میرین کیبل پر ری کنفیگریشن کا عمل مکمل ہو گیا۔ پی ٹی اے کے مطابق ملک بھر میں تمام انٹرنیٹ خدمات معمول کے مطابق ہیں۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے مطابق بین الاقوامی سب میرین کیبل کی ری کنفیگریشن سرگرمی آج اپنے شیڈول کے مطابق مکمل ہو گئی۔